ایک آدمی کے پاس 2 روپے ہے، ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے ہیں۔ جس کے پاس 2 روپے تھے اس نے 1 روپے اللہ کے نام پر دے دیا، اور جس کے پاس کروڑوں روپے تھے اس نے 1 لاکھ دیا۔ جس نے 2 میں سے 1 دیا اس نے اپنے مال کا آدھا حصہ دیا، اور جس نے 1 لاکھ دیا اس نے اپنے مال کا کوئی 1000واں حصہ دیا۔ جب تولا جائے گا تو 1 روپے کا وزن 1 لاکھ سے بڑھ جائے گا، اور اس کا واقعہ بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے نکل جاؤں۔ ساری زندگی موقع نہ بن سکا۔ تبوک کا موقع آیا تو اللہ کے نبی نے کہا مال خرچ کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 10,000 لشکر کا سارا سامان تیار کیا، ان کی سواریاں، ان کے راشن کے لیے تھیلوں کو بند کرنے کے لیے دھاگے تک اپنے گھر سے دیے، اور 300 دینار اوپر سے دیے۔ تو اللہ کے نبی کی جھولی میں وہ 300 دینار تھے، اور آپ وہ دینار کی جھولی کو اٹھا کر یوں فرما رہے تھے ما علی عثمان الا یعمل بعد۔ عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے تب بھی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے آج میں ابو بکر کو کاٹ سکتا ہوں، آج میں اس سے آگے نکل سکتا ہوں کہ وہ آج کل غریب ہے، میں مالدار ہوں، وہ تھوڑا لائے گا میں زیادہ لاؤں گا تو میں بڑھ جاؤں گا۔ لہٰذا انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ لیا، آدھا گھر میں چھوڑ دیا اور آدھا لے کر آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جھاڑو پھیر دیا، جو کچھ تھا سارا لے آئے۔ جب دونوں کے سامان سامنے رکھے گئے تو حضرت عمر کی بہت زیادہ نظر آ رہی تھی اور حضرت ابو بکر کی تھوڑی نظر آ رہی تھی۔ لہٰذا حضرت عمر بہت اطمینان سے کھڑے ہیں، آج جیت خطاب کے بیٹے کی ہوگی، میں قربان جاؤں، اللہ اس کے رسول تو جانتے ہیں کون کیا کر کے آیا ہے۔ تو میرے نبی نے سوال ہی بدل دیا، جو اس موقع کا سوال ہی نہیں، میرے نبی نے پوچھا، میرے نبی نے یہ پوچھنا تھا ابو بکر کتنا لائے ہو، عمر کتنا لائے ہو، اور یہی موقع کا سوال بھی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول جانتے ہیں کس کے مال میں وزن زیادہ ہے۔ تو میرے نبی نے سوال بدل دیا، فرمایا عمر ما ترکت لأہلک، پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت عمر وہیں دھڑم ہو گئے کہ میں تو گیا، آج میں تو گیا، سوال سے ہی پتہ چل گیا میں تو گیا۔ ما ترکت لأہلک، پیچھے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو پہلے حضرت عمر تو بڑے جوش میں کھڑے تھے، جب سنا تو ایک دم ڈھیلے ہو گئے، کہا جی آدھا چھوڑا ہے، آدھا لایا ہوں۔ پھر آپ نے کہا ابابک ما خلفت ما ترکت لأہلک، دونوں الفاظ آئے ہیں۔ ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کر آیا، بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا ترکت اللہ ورسولہ، میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا۔ تو اس پر حضرت عمر کہنے لگے اے ابو بکر میں تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، میں تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی بھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اپنے کپڑے بھی دے دیے، ایک ٹانٹ تھا وہ پہن کر اس کو کانٹے سے سل لیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر نے یہ ٹانٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ابو بکر نے سب کچھ اللہ اس کے رسول پر لگا دیا ہے، اس لیے یہ پہنا ہوا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے، مجھ سے راضی تو ہے، اس فخر میں مجھ سے راضی تو ہے، جو سارے جہان کو کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ کہہ رہا ہے ابو بکر مجھ سے راضی تو ہے۔ تو آپ نے کہا ابو بکر تیرا رب تجھے سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ راضی تو ہو۔ ابو بکر رونے لگے اور کہا میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ او میرے بھائیوں بہنوں، زندگی ایسے گزار کے مرو کہ اللہ سے ملو
تو اللہ خوش ہو کے مل رہا ہو۔ ایسے نہ مرو کہ اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہو مجرم بن کر، قیدی بن کر۔ تو اللہ اس کے رسول نے مال لگانے پر زور دیا ہے۔ اللہ چاہتا تو سب کو مال دے دیتا، کسی کو فقیر، کسی کو مالدار۔ مالدار کے شکر کا امتحان لیا، فقیر کے صبر کا امتحان لیا۔ اللہ فقیر کا صبر دیکھے گا، مالدار کا شکر دیکھے گا۔ اور مالدار لوگ جب زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر عزتیں نیلام ہوتی ہے۔ جب سب کچھ اپنے اوپر لگانے کا ذوق بن جاتا ہے تو پھر عزتیں نیلام ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو آگے ویڈیو ایسی ملتی رہے۔